بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. محترم حاضرین جمعہ و پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے. اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اس کے ساتھ ہمیں صحیح عقیدہ بھی نصیب عطا فرمایا. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں، اس لیے کہ اکثر لوگوں کے زندگیوں کے اندر مشاکل ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہماری زندگی اچھی ہو جائے. میرے بھائیو، یاد رکھیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی اس لیے نہیں آ سکتی کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ دولت کمائیں، زیادہ پیسے کمائیں، جیسا کہ آج کل لوگوں کا حال ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مال آ گیا، اگر ہمارے پاس دولت آ گئی، اگر ہمارے پاس اچھی ملازمت آ گئی تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی. یاد رکھیے، اس کے ذریعے سے زندگی اچھی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے.
دنیا کے جتنے مادی چیزیں ہیں تمام چیزوں کا حال یہی ہے، ان سے آپ کی زندگی اچھی بھی ہو سکتی ہے، اچھی نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہماری زندگی خوشحال ہو جائے، اور ہماری جو مشاکل سے بھری زندگی ہے یہ زندگی سکون والی زندگی بن جائے، مصیبت والی زندگی ہماری اطمینان والی زندگی بن جائے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اچھی زندگی کے لیے یہ ایک فارمولہ ہم سب کو اپنانا ہے، ایک فارمولہ ہم سب کو اختیار کرنا ہے۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاتا طیبا۔ اے لوگو، تم میں سے جو اچھا عمل کرتا ہے، تم میں سے جو نیک عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو ہمارا یہ وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی وعدہ کر رہا ہے، ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہیں بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، بہترین زندگی ہم تمہیں دیں گے اگر تمہاری زندگی میں عمل صالح آ گیا اور تم نیکیاں کرنا شروع کر دو، نیکیوں کا سامان اگر زندگی میں اگر تم اپناؤ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین زندگی دے گا۔ اور یہاں آیت کے اندر مردوں سے بھی خطاب ہے اور عورتوں سے بھی خطاب ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں اکثر جگہوں میں کیا ہوتا ہے، خطاب مردوں سے ہوتا ہے لیکن عورتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس۔ لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی جہاں مردوں کا ذکر کیا ہے وہیں اللہ تبارک و تعالی عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے ایک مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پرسکون گزرے، اسی طریقے سے ایک عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ اس کی زندگی پرسکون طریقے سے گزرے۔ میرے بھائیو، یہاں پر حیاتاً طیبہ، یہ جو ہے نا حیاتاً طیبہ یعنی بہترین زندگی، کیا ہے بہترین زندگی؟ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نیکیاں کر رہا ہوں لیکن پھر بھی میں مالدار نہیں ہو رہا ہوں، میں نیکیاں تو کر رہا ہوں لیکن میری فلاں خواہش اب تک پوری نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو یاد رکھو، بہترین زندگی سے مراد صرف یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ بہترین زندگی کے اندر صرف مال نہیں ہے، صرف ملازمتیں نہیں ہیں اور ظاہری خوشحالی نہیں ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کی تشریح میں یہ بات بیان فرمایا ہے کہ بہترین زندگی سے مراد یہاں صرف مال کا تصور کرنا یہ ہماری کم علمی ہو سکتی ہے۔ بہترین زندگی میں کیا کیا چیزیں ہیں معلوم؟ اللہ نے اگر آپ کو صحت دیا، یہ بہترین زندگی۔ اگر آپ اپنے گھر میں اطمینان سے ہیں، سکون سے ہیں، آپ پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، یہ آپ کی بہترین زندگی ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کے اولاد نیک ہیں، وہ آپ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں، یاد رکھیے یہ بہترین زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے۔ اسی طرح آپ کی جو ہے معاشرے میں قدر و قیمت ہے، آپ کی ذات کے اوپر کوئی دھبا نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ بہترین زندگی ہے۔ بہترین زندگی کے اندر بے حساب چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آدمی غور نہیں کرتا۔ اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ لمبی عمر اللہ نے اگر کسی کو دے دیا، یہ بھی بہترین زندگی ہے۔ اگرچہ کہ آپ غربت میں ہیں لیکن آپ کے بچے نیک ہیں، آپ کے بچوں سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، میرے بھائیو یہ بہترین زندگی ہے۔ اگر آپ کے بچوں کے رشتے اگر اچھے ہو رہے ہیں، نیک جگہ پہ جو ہے رشتے ہو رہے ہیں، یہ بہترین زندگی ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، بہترین زندگی کا معنی جو ہے بہت ہی کشادہ ہے، بہت ہی وسیع ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف ایک ہی چیز
ہم ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمیں مال مل جائے، دولت مل جائے، یہی بہترین، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زندگی کے لیے آپ نے ایک حدیث کے اندر بڑا بہترین فارمولا آپ نے بیان فرمایا۔ وہ فارمولا آپ غور سے سنیں اور اپنے دماغ کو آپ بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج ہمارے دماغ جو ہے دوسروں کو دیکھ کر کے، امیروں کو دیکھ کر کے، غیروں کو دیکھ کر کے، ہمارے دماغوں کے اندر آج ہم بہترین زندگی کا تصور جو ہماری شریعت نے دیا ہے ہم نے بدل لیا ہے۔ ہمارے پاس بہترین زندگی کا تصور کچھ اور ہے، لیکن ہماری شریعت بہترین زندگی کا تصور کچھ اور دیتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اگر تم میں سے کوئی آدمی اس حال میں صبح کرتا ہے کہ الحمدللہ اس کے گھر میں اسے امن ہے، چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، کسی دشمن کا کوئی ڈر نہیں، نہ پڑوسی کے ساتھ کوئی جھگڑا، نہ اپنوں کے ساتھ کوئی جھگڑا، نہ کوئی کیس، کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ امن کے ساتھ ہے، چین اور سکون کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ دولت اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے آج حالات کیسے ہیں، خود ہندوستان کے حالات آج کیسے ہیں، کئی علاقوں کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ آپ نے چند دن پہلے آسام کے وہ ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گے جہاں مسلمانوں کی بستیوں کو خالی کرایا جا رہا ہے اور مسلمانوں پہ جو ہے گولیاں چلائی جا رہے ہیں۔ کیسی بھیانک حالت ہے میرے بھائیوں، ان کے مقابلے میں آپ دیکھیے اللہ تعالی ہم کو ہمارے گھروں کے اندر الحمدللہ عافیت سے رکھا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس حال میں صبح کرتا ہے کہ الحمدللہ امن ہے، کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، خوف کا کوئی ماحول نہیں ہے، کوئی فساد نہیں، کوئی دشمن کا غلبہ نہیں، الحمدللہ آپ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر پیارے نبی نے کہا معافن فی جسدہ، الحمدللہ اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، بیماری نہیں ہے جسم کے اندر، الحمدللہ صحت اور تندرستی کی دولت سے وہ مالا مال ہے، اللہ نے اسے صحت دیا ہے۔ یاد رکھیے ایسا آدمی بہترین زندگی اللہ نے اسے دیا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جو پیارے نبی نے کہا۔ آج آپ اس پہ بھی جو ہے نظر ڈال سکتے ہیں کہ کس طرح سے آج بیماریوں کا دورہ چل رہا ہے۔ آج جو ہے کیسی بیماریوں کے اندر، کیسے مرض کے اندر لوگ مبتلا ہیں۔ اگر آج کسی آدمی کے بارے میں یہ سمجھا جائے 40 سال کے بعد بھئی فلاں کو اگر شوگر نہیں ہے، فلاں کو بی پی نہیں ہے اور فلاں کو جو ہے کوئی دوسری بیماری نہیں ہے، تو لوگ جو ہے تعجب کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر آج حالت ایسی ہے، یعنی 40 سال یا اس سے پہلے یہ تمام بیماریوں کا لاحق ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، پیارے نبی نے کیا کہا؟ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم میں اگر عافیت دیا ہے، چل رہا پھر رہا الحمدللہ، نمازوں تک آ رہا ہے، مسجد تک آ رہا ہے الحمدللہ، کتنی بڑی نعمت ہے، معلوم ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ غور کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کے اوپر۔ اور پھر پیارے نبی نے کہا کہ معافن فی جسدہ وعندہ قوت یومہ، اس کے پاس، اس کے گھر میں ایک دن کا غذا ہے، ایک دن کا اناج اس کے گھر میں موجود ہے، الحمدللہ ایک دن۔ یہاں مہینے نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے سالوں کا حساب نہیں ہے۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ اس کے گھر میں ایک دن کا بھی اگر اناج ہے الحمدللہ، تو میرے بھائیو پیارے نبی نے کہا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری دنیا کی نعمتوں کو دے دیا ہے۔ کامیاب ہے ساتھ میں، جس کے زندگی میں یہ 3 چیزیں حاصل ہو گئی ہیں، ایسا آدمی کامیاب ہے۔ اب دیکھیے آخری جو بات پیارے نبی نے کہا
ایک دن کا اناج بھی اگر اس کے گھر میں ہے تو ایسا آدمی کامیاب ہے. کیا آج ہمارے پاس کیا اناج نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر؟ الحمدللہ ہمارے گھروں میں تو آج ایک ایک سال کا راشن موجود ہے, ایک ایک مہینے کا جو ہے سودا موجود ہوتا ہے, ترکاریاں بھی ہیں, فلاں بھی ہیں, یہ فوڈ بھی ہے, وہ فوڈ بھی ہے, الحمدللہ. اور اس کے باوجود لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ پریشان نظر آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کیا ہے, ہم تو مجبور لوگ ہیں. آج ایک غریب سے غریب آدمی بھی اگر اس حدیث کو سامنے رکھے تو وہ مالدار ہے, وہ مالدار ہے, اللہ نے اسے اچھی زندگی دیا ہے. لیکن آج جیسا کہ میں نے ذکر کیا, غیروں کو دیکھ کر کے, ان کو دیکھ کر کے آج ہمارے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہونا, ہمارے پاس وہ ہونا, یہ چیز ہونا, وہ چیز ہونا, اگر یہ نہیں تو ہم مالدار نہیں ہیں, وہ نہیں تو ہم جو ہے معاشرے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ارے بھائی معاشرے والوں کو آپ مت دیکھو, بلکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ 3 چیزیں کسی کے پاس ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا بھر کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اسے دے دیا. میرے بھائیوں, اپنی زندگی کو ہمیں بدلنا ہے. کس سے؟ نیکیوں کے ذریعے آپ بدلو. آپ جتنا نیک بنیں گے, جتنے آپ نیکیاں کریں گے, اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کے اندر سکون, اطمینان اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا, اور آپ کی زندگیوں سے اللہ تبارک و تعالی مشاکل کو دور کرے گا. میرے بھائیوں, نیکیاں کوئی لمبے چوڑے نہیں, ایسا نہیں کہ بھئی بڑی نیکی کرنا ہے, بڑی نیکی کرنا ہے. جیسے فلاں صاحب نے اگر مسجد بنا دی تو ہم کو بھی مسجد بنانا ہے. نیکی بولے تو اسے بولتے ہیں, نہیں, غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جتنی ہم کو توفیق دیا ہے اس کے حساب سے ہم سب کو نیکیاں کرنا ہے. نیکیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ایسی برکت دے گا ہماری زندگی میں. اللہ تبارک و تعالی غیب سے ہماری مدد کرے گا, ہمارے مشکلات کو اللہ تبارک و تعالی دور کر دے گا. میرے بھائیو, حضرت یونس علیہ السلام کو آپ دیکھیے. یونس علیہ السلام سے بڑی مصیبت, بڑی پریشانی کیا کسی کے اوپر آ سکتی ہے؟ میرے بھائیو, نہیں آ سکتی. آپ نے بارہا سنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمندر میں ڈال دیا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے یونس علیہ السلام. اور وہاں پر انہوں نے کون سا بڑا عمل کیا, آپ ذرا غور کیجئے, بتائیے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور ان کی جان کو خطرہ ہو گیا, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں, یہ خونخوار جانور مچھلی اس کے پیٹ میں ہے یونس علیہ السلام. اب وہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کو نکلنا ہے. وہاں میرے بھائیو, حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایک نیکی کرتے ہیں. وہ نیکی کیا ہے؟ یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ دعا کیا, اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا. یہ نیکی کیا حضرت یونس علیہ السلام نے. اللہ تبارک و تعالی سے کہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ, تو میرے اوپر رحم فرما, تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ظالموں میں سے تھا. اے اللہ میرے اوپر تو رحم فرما. یونس علیہ السلام وہاں پر صرف یہی ایک نیکی کر سکتے تھے, تو انہوں نے یہ نیکی کی. انہوں نے دعا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نیکی اتنا پسند آئی کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے مچھلی سے کہا, اے مچھلی, تو یونس علیہ السلام کو نہیں کھانا, حفاظت کرنا, یہ میرا حکم ہے. مچھلی نے حفاظت فرمایا. پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. میرے بھائیوں, دیکھیے, کیا یہ عبادت, کیا یہ نیکی ہم نہیں کر سکتے؟ آج مصیبت کے وقت میں, پریشانی کے وقت میں ہمارا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم ظاہری دنیاوی اسباب کی طرف دوڑتے ہیں. دنیاوی اسباب کی طرف دوڑ رہے ہیں. یہ اسے پکڑ, اسے پکڑ, اس کی سفارش لا, اس کی سفارش لا, اس کے پاس مانگ, اس کے پاس مانگ. اللہ اکبر. دیکھیے, جو کام ہم کو پہلے کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں,
اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم پریشان ہوتے جاتے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار، اللہ کے پاس بیٹھ کر کے دعا کرو. الدعاء هو العبادہ کہا گیا. بہترین نیکی اگر دنیا کے اندر کوئی ہے تو دعا ہے. الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا پورا مغز کس کے اندر ہے؟ دعا کے اندر ہے. آپ جو ہے نماز کو دیکھ لیجئے، نماز کے اندر سب سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دعائیں پڑھتے ہیں نماز کے اندر. اللہم باعث بینی سے لے کر کے اللہم انی ظلمت سے لے کر کے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی سے لے کر کے پوری نماز ایک طرح سے دعا ہے. سورہ فاتحہ دعا ہے. میرے بھائیو، یہ جو دعا کا عمل ہے نا، اس عمل کو آپ اپنانے کی کوشش کیجئے. پھر دیکھیے کیسے آپ کی زندگی سے مشاکل اور پریشانیاں دور ہوں. زندگی بدلنا چاہ رہے ہیں نا، تو زندگی بدلیے آپ اپنے نیکیوں کے ذریعے سے. اسی طرح میرے بھائیوں، بڑی خواہش ہوتی ہے ہم میں سے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی غیب سے ہماری مدد کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے دروازے کھول دے کہ ہم راتوں رات اللہ تبارک و تعالی کے برکتوں سے مالا مال ہو جائیں. میرے بھائیو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو نیکی کرنا پڑے گا. بغیر نیکی کے یہ کام حاصل نہیں ہو سکتا. چلیے میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑے ماشاءاللہ عبادت گزار گزرے ہیں جن کا نام حاتم الاصم. حاتم الاصم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صحیح واقعہ ہے. علامہ ذہبی نے اپنی کتاب میں سیر اعلام النبلہ میں علامہ ذہبی نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. غور سے سنیے، یہ واقعہ بہت بہترین واقعہ ہے اور اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت کی بات ہے. بڑی نصیحت کی، خاص کر ہر فیملی والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت کی بات ہے. تو حاتم الاصم کے بارے میں آتا ہے کہ حج کرنے کا ان کا بڑا ارادہ تھا، آرزو تھا. جیسے ہم میں بھی بہت سارے لوگوں کو حج کرنے کی خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں. اسی طرح ان کی بھی خواہش تھی، لیکن ان کے پاس مال نہیں تھا. ایک عابد آدمی تھے، عبادت گزار آدمی تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. تو یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حج کا موسم قریب آ گیا. تو آنے کے بعد وہ گھر میں ایک کونے میں بیٹھ کر کے رو رہے تھے. ان کی ایک بیٹی تھی، بڑی عقل مند بچی تھی، بڑی عقل مند بیٹی. ہماری مائیں بہنیں سنیں اس بات کو کہ بچیاں اس طرح سے عقل والی ہونا چاہیے. بچیوں کے اندر جو ہے ان کے اندر اچھے اخلاق ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر ان کا توکل ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں اسی وقت ہوں گی جب ہماری بچیوں کو ہم کیا کریں گے؟ دینی تربیت ہم دیں گے. تو انشاءاللہ ہماری بچیاں بہت اچھی بن جائیں گی، بہت ہی صاحب عقل بن جائیں گے، حکمت والی بن جائیں. ان کی بچی نے کہا، ابا جان کیوں رو رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی، برسوں سے میری خواہش ہے حج کروں، لیکن میرے پاس جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور گھر کی حالت بھی خراب ہے جیسا کہ تم کو معلوم ہے. تو اس بچی نے اپنے ابا سے کہا، ابا جان آپ سفر پہ نکل جائیے، گھر کی فکر میں آپ مت کیجئے، ہم صبر کر لیں گے، آپ نکل جائیے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سفر کا انتظام آپ کا اللہ تعالیٰ کر دے گا. انہوں نے کہا، بچی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن تمہاری ماں کو کون سمجھائے گا؟ تو اس بچی نے کہا کہ میں سمجھاتی ہوں میری ماں کو. تو بعد میں اس بچی نے اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو سمجھایا کہ ابا جان ہمارے حج کو جانا چاہتے ہیں، اس لیے کوئی نہیں روکے گا. تو سارے لوگ گھر کے الحمدللہ مان گئے. اس کے بعد میرے بھائیو، حاتم الاصم جو ہے یہ حج کے لیے نکل گئے. دیکھیے نیکی کا جذبہ تھا ان کے اندر. الحمدللہ وہ سفر پہ نکل گئے، اور گھر میں اس وقت بتایا جاتا ہے کہ 3 دن کا راشن تھا ان کے گھر میں، 3 دن کا اناج تھا گھر کے اندر. تو وہ 3 دن کا سامان رکھ کر کے اللہ کے بھروسے وہ نکل گئے سفر حج پہ. میرے بھائیو، جس علاقے سے وہ نکلے تھے، ایسا ہوا دیکھیے اللہ کی مدد اب ان کے شامل حال ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے لگا. جس قافلے میں وہ تھے، جب یہ سفر پہ نکلے تو سفر پہ نکلنے کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ اس قافلے کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے ڈنک مار لیا. لوگ پریشان ہوئے کہ کون ان کا علاج کرے گا. تو حاتم الاصم کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں رقیہ کرنا جانتا ہوں. لہذا انہوں نے کیا کیا؟ رقیہ کر دیا،
اور الحمدللہ وہ دم کرنے کی وجہ سے وہ سردار اچھا ہو گیا. پھر بعد میں اس سردار نے حاتم الاسم سے کہا کہ اب تمہارے سفر کے خرچ کی ذمہ داری میری ہے, جانے تک پھر واپس آنے تک ذمہ داری میں لیتا ہوں. الحمدللہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کر دیا. پھر اس کے بعد میرے بھائیوں یہاں جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر دعا کی. انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ, جس طرح سے تو نے میرے لیے اسباب کا انتظام کیا, میرے گھر والے 3 دن کا اناج ہے ان کے پاس, اے اللہ تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام کر دے. میرے بھائیوں گھر کی حالت یہاں اسی کے 3 دن گزر گئے. اب اس کے بعد گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں, فاقے آ گئے گھر کے اندر. اس لڑکی جس نے ہمت دے کر کے بھیجا اپنے ابا کو, سارے گھر والے ملامت کر رہے تھے, تو اس نے اپنے بھائیوں سے اور اپنی ماں سے اس نے کہا کہ میں تمہیں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ابا رزاق ہیں, یعنی تو اللہ تعالیٰ رزاق ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے, ہمارے والد کیسے رزاق ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں اس بچی نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ ہمارے والد صاحب وہ جو ہے آکل و رازق, یعنی رزق لینے والے وہ چلے گئے, لیکن قد بقی الرزاق, رزاق تو باقی ہے, وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والا ہے. نصیحت کر رہی تھی. اسی درمیان ایسا ہوا کہ گھر کے باہر سے دستک دیا کسی نے, گھر کے باہر سے کسی نے دستک دیا. دستک دینے کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فوجی آدمی, ایک سپاہی کھڑا ہوا ہے گھر کے باہر, اور اس نے وہ گھر والوں سے کہا, حاتم الاسم کے گھر والوں سے کہا کہ بادشاہ باہر کھڑا ہوا ہے اور بادشاہ کو سخت پانی کی پیاس لگ گئی ہے, لہذا تم کیا کرو, پانی کا انتظام کرو. تو میرے بھائیوں گھر والے, پانی تھا الحمدللہ, انہوں نے پانی دے کر کے بھیجا. تو اس کے بعد بادشاہ جو ہے پانی کو پی لیا, اور پینے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس گھر والوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے, احسان یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پانی پلایا ہے, تو میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کے اوپر احسان کروں. دیکھیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرماتا ہے. میری ذمہ داری ہے میں بھی ان کا بھلا کروں. تو لہذا بادشاہ نے کیا کیا, اس کے گھر میں اس کے گلے میں ایک سونے ہیرے جواہرات کا ایک زیور اس کے گلے میں وہ پہنا ہوا تھا. تو اس نے کیا کیا, نکالا, اور نکال کر کے اس نے اپنے درباریوں سے بھی کہا کہ دیکھو ایک آدمی نے تمہارے بادشاہ کے ساتھ ہمدردی کیا ہے, اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم بھی کچھ نہ کچھ دو یہ گھر والوں کے لیے. تو لہذا ان لوگوں نے بھی, ان کے پاس کوئی جو ہے سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا تھا, کوئی ہیرے کا کچھ پہنا ہوا تھا, وہ تمام چیزیں نکال کر کے میرے بھائیو حاتم الاسم کے گھر میں بادشاہ کے آدمی نے پہنچا دیا. کہا کہ بادشاہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے. پھر اس کے بعد اس کو جو ہے لے جایا گیا مارکیٹ میں. تو بتایا جاتا ہے کہ آدھے زیور بیچنے کے بعد ان کے گھر میں جتنی جگہ ہو سکتی ہے اتنی جگہ میں سونا بھر دیا گیا, پھر بھی وہ بادشاہ نے جو زیورات دیے تھے وہ ختم نہیں ہوا, وہ ختم نہیں ہوا. میرے بھائیو اس کے بعد وہ جو بچی تھی وہ رونے لگی. تو اس کی ماں نے سوال کیا, پوچھا کیا وجہ ہے, کیوں رو رہی ہو تم؟ اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا انتظام کیا, پورا گھر سونے سے بھر گیا ہے, اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیو اس بچی نے پتے کی بات کہی. اس نے کہا کہ یہ وہ بادشاہ دنیا کا جس کے پاس نفع نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے, جب یہ اتنا زیادہ دے سکتا ہے تو وہ ہمارا اللہ مالک الملک, اگر وہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو وہ ہم کو کتنا نہیں دے گا. کیا ہمارے اندر یہ عقیدہ ہے رب العالمین کے تعلق سے؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں پروردگار کے تعلق سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے, احکم الحاکمین کے تعلق سے؟ ہمیشہ ہمارے زبانوں پر شکایتیں ہوتی ہیں, ہمیشہ ہم جو ہے رونا روتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں رونا نہیں ہے, دنیا والوں سے کچھ ہم کو حاصل کرنا نہیں ہے, بلکہ ہمیں اس اللہ کو راضی کرنا ہے جو اللہ جب دینے پہ آئے بہت دے گا, بہت دے گا.
لیکن شرط یہ ہے میرے بھائیو، اللہ کا قربت ہمیں حاصل کرنا ہے اچھے اعمال کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے۔ میرے بھائیو، ایک اور جو ہے صحیح روایت کے اندر آتا ہے، ایک اور واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بہت ہی مشہور تابعی گزرے ہیں جن کا نام ہے مالک بن دینار۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہم دونوں مدینہ سے مکے کے سفر میں نکلے۔ راستے میں ہم کو ایک غلام ملا، وہ غلام بکریاں چرا رہا تھا لیکن ایمان والا غلام تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے اس غلام سے کہا کہ بھئی یہ جو بکریاں تیری ہیں نا، اس میں سے ایک بکری دے دے، ہم کو ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیو، اس غلام نے کہا دیکھیے یہ بکریاں میری نہیں ہیں، بلکہ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ میرے مالک کی ہیں، میں تو غلام ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا ارے بیچ دے، تیرا مالک کہاں ہے؟ جا کر کے اس سے بول دینا کہ وہ بکری حادثے کا شکار ہو گئی، وہ بکری مر گئی، کچھ بھی جا کر کے بول دینا، گم ہو گئی جا کے بول دینا۔ تو میرے بھائیو، وہ غلام دیکھیے، ایک ملازم کام کرنے والا لیکن ایمان والا متقی پرہیزگار آدمی تھا وہ۔ اس نے کہا اے عبداللہ بن عمر، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فَأَيْنَ اللَّهُ۔ اس نے کہا کہ پھر تو کیا اللہ نہیں ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے مجھے؟ اگر میں نے ایک بکری تمہارے حوالے کر دیا تو پھر میں اللہ کے پاس جا کر کے کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائیو، اس کا جواب سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور بار بار وہ بھی کہنے لگے فَأَيْنَ اللَّهُ، یعنی اللہ موجود ہے، کیا اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ میرے بھائیو، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس غلام سے ایسا متاثر ہوئے، اس کی دیکھی ایک نیکی اس نے کیا تھا، تقوی کی نیکی، پرہیزگاری کی نیکی اس کے اندر تھی۔ اس کی برکت سے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی اس غلام کے اوپر ایسا احسان کیا کہ عبداللہ بن عمر سیدھا اس کے مالک کے پاس گئے اور جا کر کے بولے کہ تمہارے پاس جو غلام ہے وہ غلامی میں رہنے کے قابل نہیں ہے، لائق نہیں ہے، تم اسے آزاد کر دو، اس کے بدلے میں جو بنتا ہے مجھ سے لے لو۔ راضی ہو گیا وہ مالک، حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے آزاد کر دیا۔ پھر بعد میں اتنے پر بھی انہوں نے اکتفا نہیں کیا، وہ بکریوں کا جو ریوڑ تھا وہ پورے کا پورا ریوڑ خرید کر کے حضرت عبداللہ بن عمر نے اس غلام کے حوالے کر دیا، کہا کہ کل تک تم اس کے جو ہے چرواہے تھے، لیکن آج سے تم اس کے مالک بن جاتے ہو۔ الحمدللہ میرے بھائیوں، دیکھیے نیکی کا فائدہ، دیکھیے آج ہماری ذہنیت کیا ہے۔ ذہنیت آج میں بتا رہا ہوں، آج معمولی فائدے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم معمولی چیزوں کے لیے جھوٹ نہیں بولتے؟ معمولی چیز خریدنا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ کہیں پہ ترکاری لینے گئے، کیا لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، لوگ کیا بولتے ہیں، خریدنے والا اگر 20 روپے بولا تو انہیں کیا بولتا، حالانکہ کچھ بھی کہیں سے بات نہیں ہو رہے تھے، یہ فلاں جگہ 15 میں مل رہا نا، انہیں دے دوں، بولا تو دیتا نہیں۔ کیا ہے یہ؟ معمولی 5 روپے کے لیے ہم کتنا بڑا گناہ کر لیتے ہیں، جھوٹ بولنے پہ ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ ہماری جو اخلاقی پستی ہے، اخلاقی بگاڑ۔ اور دیکھیے میرے بھائیوں، کتنے لوگ آج ہم میں سے ایسے ہیں، معمولی فائدوں کے لیے ہم اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہاں وہ دیکھیے ہمارے اسلاف کیسے تھے۔ یہ ایک بکری پوچھا گیا تھا، غلام ہے، ضرورت مند ہے، چاہتے تو دے سکتے تھے لیکن نہیں دیے، بولے نہیں، اللہ دیکھ رہا، میرا مالک دیکھ رہا، میں نہیں دوں گا۔ اس کی برکت سے، تقوی کی برکت سے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، گمان بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے میرے بھائیو، یہ چیز ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے وہ غلام کیسے مالک بن گیا،
پورے بکریوں کا ریوڑ کا مالک اگر ایک میں خیانت کرتا تو بدنام ہوتا، لیکن خیانت نہیں کیا، امانت داری کا ثبوت دیا، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کتنا بڑا اس سے نواز دیا، کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ اس کو دے دیا۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے آپ نیک بنیے، آپ نیکی کے کام کیجئے، جتنا زیادہ آپ نیکی کے کام کریں گے۔ آج آپ دیکھیے والدین اولاد کی کتنی فکر کر رہے ہیں، کتنی فکر، اولاد، ہماری اولاد اچھی ہونا، اولاد کے لیے یہ خریدنا، اولاد کے لیے وہ خریدنا، اولاد کے لیے یہ جتن کرو، وہ جتن کرو۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی باپ اگر اچھی کمائی کے ساتھ اگر جمع کر رہا اولاد کے لیے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے اگر والدین اگر یہ گناہ کے کام کر کے اپنے اولاد کا سکون اگر خریدنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی وہ اولاد خوش نہیں رہ سکتی۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اصحاب کہف کے بارے میں ذکر کیا ہے نا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے 2 یتیم بچوں کی دیوار گر گئی تھی، نیچے خزانہ ہے، موسیٰ اور خضر کو اللہ نے حکم دیا کہ بناؤ، بنا دیا، لیکن موسیٰ نے کہا اے خضر کیوں بنا دیے تم، یہ بستی والے ہم کو کھانا تک نہیں کھلائے، دیوار بنا دیے، اتنی بڑی دیوار۔ تو میرے بھائیوں خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا اے اللہ کے بندے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ جو دیوار گری نا اس کے نیچے خزانہ ہے، 2 یتیم بچے ہیں، وہ خزانہ یتیم بچوں کو ملنا چاہیے، اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو چنا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اگر والدین نیک ہیں اللہ حفاظت کرے گا، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا، ہماری اولاد کی اللہ حفاظت کرے گا۔ اور یاد رکھیے اگر ہم صحیح نہیں ہیں، اگر ہمارے اندر، میرے بھائیوں، ہمارے اندر اگر اولاد کو خوش رکھنے، ان کو سکھ دینے کے لیے اگر ہم بگڑ گئے، یاد رکھیے ہمارے اولاد پر بھی اس کا بہت ہی غلط اثر پڑے گا، بہت غلط اثر پڑے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں خود نیک بنیے، نیکی کیجیے۔ ہمارے اسلاف سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اپنے بچے سے کہتے تھے اے میرے بیٹے، میں جو رات دن یہ عبادت کر رہا ہوں نا، اللہ کے بعد میں تیرے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے بعد میں تیرے لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ کل کو غلط راستے پہ چلا جائے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ والدین تم اچھے بنو، تمہارے بچے اچھے بنیں گے، اگر تم بگڑ گئے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے بچے بگڑ جائیں گے۔ میرے بھائیوں اس بات کی کوشش کیجئے، نیک بنیے، وہ اولاد بھی آپ کی اچھی ہوگی، ان کی زندگیاں انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے رب کی رضا حاصل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے مشاکل کو حل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔